वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती की बड़ी वारदात। थाना मोरगाह की हदूद अस्करी में शादी वाले घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। चोर शादी वाले घर से 2.5 करोड़ रुपए के जायद जेवर और नकदी ले उड़े। मुबैना तौर पर नकदी रकम में $5,000 भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से अनवार अब्बासी। अनवार अब्बासी, आगाह कीजिएगा, बड़ी डकैती की वारदात पेश आई है थाना मोरगाह की हदूद में, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी का थाना मुर्गाह है, जहां पे अस्करी फोर्ड में शादी वाले घर में डकैती की ये बड़ी वारदात हुई है। नामालूम चोर शादी वाले घर से 2.5 करोड़ से जायद का जेवर और नकदी भी ले उड़े। नकदी रकम में $5,000 भी शामिल है। मदई मुकदमा ने पुलिस से फौरी और ठोस इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। मेहंदी के सिलसिले में घर वाले घर को ताला लगाकर इस्लामाबाद गए थे। घर वापस लौटने पर घर के ताले टूटे हुए देखे। उसके बाद घर में पड़ा जेवर, नकदी और दीगर सामान सब चोर वहां से चोरी करके ले गए। मुतासरा फैमिली ने जहरीली तौर पर दरखास्त में चोरी का इल्जाम घर के नौकरों पर लगा दिया है। पुलिस ने मुतासरा घर के नौकरों को शामिल तफ्तीश कर लिया और पुलिस इब्तदाई तौर पर जो घर के मुलाजम थे उन्हें गिरफ्तार किया है। ताहम ये रावलपिंडी की तारीख की ये रवां साल की दूसरी बड़ी चोरी की ये वारदात है, जिसमें मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए डकैती की ये वारदात हुई है, जिसमें नकदी और सोना लेकर शादी वाले घर से चोर मौका से फरार हुए हैं। जी ठीक है, ये दूसरी बड़ी वारदात है रावलपिंडी में रवां साल की। अनवार अब्बासी, आपने तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया। कराची के बोर्ड कासिम कॉलोनी गेट के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक शख्स मौका पर जबकि दूसरा दौरान इलाज चल बसा। दोनों अफराद भैंस कॉलोनी के रिहायशी और चारे का कारोबार करते थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। अफसोसनाक वाकया आपको बताएंगे, कराची में टैंकर्स और हैवी ट्रैफिक से हादसात की में कमी ना आ सकी। हजारा के शहर उगी तोरगर में दरियाए सिंध के ऊपर चेयर लिफ्ट फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। मज़कूरा अफराद तोरगर जदबा से वापस दीदल कमार शांगला बजरिया लिफ्ट जा रहे थे। मगरिब के बाद जाते हुए लिफ्ट की रस्सी टूटी, जैसे वो दरमियान में ही फंस गए। लिफ्ट में 9 अफराद सवार थे। डीसी तोरगर सफदर आजम कुरैशी की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 मकामी लोगों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। इंतजामिया के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल इश्तियाल अंगेजी की जानिब नहीं जाएगी, मगर हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से तैयार हैं। BBC न्यूज़ से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान ने महज जवाब दिया है, और वो भी उसी ज़बान में और उसी अंदाज में। अगर भारत सिंध दास मुआहिदा ख़त्म करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। पानी का हुसूल पाकिस्तान का हक है और ये हक भारत ने खुद मुआहिदे में तस्लीम किया है। We are just responding to what India has done in the last 24 hours in the same manner, in the same language. This situation can escalate. There is a possibility of escalation also. I hope not. We will reach out to the World Bank, since this treaty was signed in 1960. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का हमला हुआ, हम सब ने मुजम्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। भारत ने इल्जामात लगाए कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है। भारत ने एक तरफा फैसला करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया। भारत के अवाम, पाकिस्तान, बैनुल-अक़वामी ममालिक भारतीय फैसले को नहीं मानेंगे। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं, मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सोच में हर पॉलिसी पर हम आंगी नहीं होगी। वज़ीर आज़म को यकीन दिलाता हूं कि भारत के खिलाफ हम हुकूमत के शाना बशाना होंगे। इस मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था, हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है
کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے، بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا، یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے خلاف سینٹ سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے مطابق حملے سے پاکستان کو جوڑنے کی کوششیں مسترد کرتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت ہے۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج اور قیادت ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آنکھیں ہی نکال دیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات کے جواب میں واہگہ بارڈر کو فوری بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سارک ویزے پر پاکستان میں موجود بھارتی شہری 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑ دیں، تاہم سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنگی اقدامات ہے اور معاہدہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی سے جڑا ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی وزیر خارجہ سے ان کی خواہش پر گفتگو طے ہوئی ہے۔ قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے۔ پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا۔ پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا، جس کو انابیس کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی، کہ واہگہ بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں، کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینز، وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں۔ اور آج مجھے میسیج ملا ہے کہ سعودیہ کے جو اپنا فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوبیسلی یہی ہوگی آئٹم جو انڈر ڈسکشن ہے اس وقت دنیا میں، تو ان سے 7:30 کا ٹائم طے ہوا ہے۔ سینٹ میں پہلگام واقعے پر بھارتی واویلا مسترد شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارت ہمیشہ طاق میں رہا کہ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، کلبھوشن اس کی مثال ہے۔ دشمن کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعہ قابل مذمت، بھارت خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ ساری جماعتوں نے مل کر بھارت کو پیغام دیا، پاکستان پر بھارتی الزامات کو افسوسناک قرار دیا۔ ایمل ولی بولے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ جب بھی ملک کی بات ہوگی تو ہم سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نہروں کا معاملہ جیت لیا، انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اس طاق میں رہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان کی یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا جاتا، انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا، سر پہ اٹھا دینا تھا، ہم یہ اٹیک کریں گے، ہم وہ حملہ کریں گے۔ ارے بابا، آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سی ڈی اے کی مالیاتی پوزیشن، ذرائع آمدن اور ان کو مستقل بنیادوں پر مزید بڑھانے اور تمام ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی ڈی اے کے ممبر فائنانس، ممبر اسٹیٹ اور ممبر ایڈمن، ممبر انجینئرنگ، ممبر پلاننگ اینڈ ڈیزائن، ممبر انوائرمنٹ، سی ڈی اے اور آئی سی ٹی اور ڈی ایم اے کے سینئر افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ چیئرمین کو بریفنگ دی گئی کہ سی ڈی اے نے اس سال ترقیاتی کاموں کے لیے 25 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ کیا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ کامیابی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ سی ڈی اے کو مالیاتی طور پر مضبوط اور خود مختار ادارہ بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مالیاتی اہداف کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ممبر فائنانس کی زیر نگرانی نادہندگان سے مواجبات کی ریکوری کے لیے اسپیشل ریکوری یونٹ قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف 9 اپریل 2025 سے شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں اب تک
23,591 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں. غیر قانونی فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشے اور دیگر ممنوعہ ترامیم پر 1,813 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی. گلزار وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے بے نظیر انکم سپورٹ کیمپ قصور کا دورہ کر کے خواتین کو رقم کی ترسیل کا جائزہ لیا. قصور میں وفاقی وزیر نے خواتین کو دی جانے والی سہولیات اور کاؤنٹر کو چیک کیا اور کیمپ میں خواتین سے مسائل پوچھے اور اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا نواز شریف کا عزم ہے. کیمپ میں خواتین کے بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام اور پنکھے موجود ہیں. سید عمران احمد شاہ کا کہنا تھا کہ کیمپ کا سسٹم دیکھ کر مطمئن ہوں، جو شکایات آ رہی تھیں وہ کم ہو رہی ہیں، فراڈ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. نفرت کی سیاست بھارت کے ٹکڑے کر دے گی، خواجہ آصف کی مودی کو وارننگ. سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، کشمیر، منی پور، ناگالینڈ، تریپورہ، چھتیس گڑھ، پنجاب اور بہت سے علاقوں میں نفرت کی سیاست بھارت کے درجنوں ٹکڑے کر دے گی. خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم کو مخاطب کر کے لکھا، محبت اور رواداری بانٹیں ورنہ ہندوتوا کا پرچار بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ آپ گنتی نہیں کر پائیں گے. اور بھارت کے اندر بھی شانتی رکھیں اور ہمسایوں کے ساتھ بھی شانتی سے رہیں. دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور ہمسایوں کو ایکسپورٹ نہ کریں، اپنی اوقات میں رہیں. سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے پر تشویش کا اظہار کیا. بھارت نے پہلگام واقعہ ہونے کے 5 منٹ کے اندر پاکستان کو قصوروار ٹھہرا دیا. پہلگام واقعے نے بھارت کو پوزیشن کو مشکوک بنا دیا ہے. پہلگام میں جو وقوع ہوا ہے، پاکستان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقع حادثات کوئی کرتا ہے وہ قابل تحسین نہیں ہوا کرتے. لیکن اس معاملے کو گھمبیر بنایا ہے انڈین گورنمنٹ یا ان کے پرائم منسٹر مودی. انہوں نے اس کو گمبھیر بنا دیا ہے اور انہوں نے اس کا رد عمل کچھ اس طرح سے دیا ہے جیسے کہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی نامزد کر دیا، 5 منٹ کے اندر انہوں نے حملہ آوروں کو بھی نامزد کر دیا اور 5-10 منٹ کے اندر FIR بھی. اس نے خود انڈیا کی پوزیشن انتہائی مشکوک بنا دی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت نے پہلگام کا جھوٹا ڈرامہ رچایا. بھارتی صحافی شور کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. بھارت نے پہلگام واقعے کو عالمی واقعہ بنانے کی کوشش کی لیکن دنیا سچ جانتی ہے. مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. واقعے کے FIR سامنے آنے پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا. بھارت نے واقعے کے 10 منٹ بعد ہی FIR درج کر لی تھی. بغیر تحقیقات کے FIR درج کی گئی. یہ اقدام مضحکہ خیز ہے. پاکستان کی ایئر سپیس کو انڈین ایئر کرافٹس کے لیے بند کر دیا گیا، کر کے دکھایا کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند کی. اس وقت بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے، ایئر لائن ٹکٹس کی قیمت 12% اوپر جا چکی. پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے مگر کسی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینا پاکستان جانتا ہے. تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس حوالے سے بھارت کی دن بدن سبکی ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ. اور اس وقت بھارتی جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ سوشل میڈیا پہ رونا رو رہے ہیں کہ جی بھارت کا نیریٹو نہیں چل رہا. جو پہلگام واقعے کی FIR دی گئی، واقعہ ختم ہونے کے 10 منٹ کے اندر FIR بھائی، تحقیقات ہوتی ہیں، ایویڈنس گیدرنگ ہوتی ہے، موقع کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، قانونی لوازمات پورے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد FIR دی جاتی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف آزاد کشمیر سمیت ملک کے متعدد علاقوں میں پاک فوج کے حق اور بھارت کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو اسے پاک فوج دندان شکن جواب دے گی. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا کے نام سے ریلی کا انعقاد. ریلی میں اسکولوں کے بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. ممبر قانون ساز اسمبلی کا کہنا تھا کہ بھارت جھوٹے پروپیگنڈے کرنے سے باز رہے، ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف باغ میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. بھارتی آبی جارحیت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلیوں کے حوالے سے لاہور میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، مساجد، امام بارگاہوں میں داخلے سے قبل مکمل تلاشی کے بعد داخل ہونے کی اجازت،
जबकि रैलियों के शुरा पर भी कड़ी नजर रखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करके इल्जामात लगाए हैं और सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और ये खुली आबी जारियत है। ये इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पानी की जंग मुसल्लत करना चाहता है। वो ये हमेशा से ये इस तरह के फॉल्स जो फ्लैग ऑपरेशन करके ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है, तो इस दफा उसको पता होना चाहिए ये तो उसकी ऐसे ही गिदड़ बतियां हैं। पाक भारत कशीदगी के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान इंडिया के किसी भी तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और सिंध तास मुआहदा खत्म करने के खिलाफ मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जुम्मा की नमाज के बाद एहतजाज और रैलियों का इनेकाद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। भारत की जानिब से पहलगाम ड्रामा रचाने के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ और पाक फौज के हक में हजीरा में दूसरे रोज भी रैली निकाली गई। भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने ABN न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मोदी जब वज़ीर आला था तो गुजरात में उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, फ़िरका वारियत पर वहाँ सियासत की गई और आज एक बार फिर वो अपनी जहनीत का मुजाहिरा कर रहा है। हिंदू मुस्लिम फसादात करा कर भारत पाकिस्तान को हमने आमने सामने करके अपने वोट बैंक में इजाफा करना चाहता है। मोदी बज़ात खुद जब ये वज़ीर आला था गुजरात का तो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुजरिम गुजरात मुतारफ़ हुआ। उसने फ़िरका वारियत की बुनियाद पर वहाँ सियासत की, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की, और आज एक बार फिर वो अपनी उस ज़हनीत का मुजाहरा कर रहा है कि किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवा के और पाकिस्तान इंडिया के मसले को से वो हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक में इजाफे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 40 दो तरफा मुआहदे तय पा गए। शिमला और जौहरी और अस्करी नौइयत के मुआहदे अहमियत के हामिल हैं। अहम मुआहदात की मुअत्तली के देर पा असरात हो सकते हैं। पहलगाम हमला, पाक इंडिया ताल्लुकात कशीदा, हिंदुस्तान की जानिब से अटारी सरहद बंद, विज़ों पर पाबंदी, सिंध तास मुआहदा मनसूख कर दिया गया। जवाबन पाकिस्तान ने भी दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने के साथ साथ फ़ज़ाई हुदूद और वाहगा सरहद बंद करने के बाद सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ते किए। तारीखी तौर पर दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, जोहरी हथियारों, सरहदी उमूर, सिक्योरिटी और जोहरी तजर्बात से मुताल्लिक 40 दो तरफा मुआहदे हुए। अहम दो तरफा मुआहदों में शिमला मुआहदा 1971 की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ एक अहम कदम समझा जाता है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात का पुरअमन तस्फिया, इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम, सियासी आज़ादी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का एहतराम करना शामिल था। एक और दो तरफा अहम मुआहदा जोहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमले की मुमानियत का है, जिसके तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे की जोहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमला या तबाह न करने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त लाहौर एलामिया है जो 21 फरवरी 1999 को तय पाया, जिसके तहत जोहरी तसादम के खतरे को कम करने और जोहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सिंध तास मुआहदा 1960 में तय पाया, जिसके तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाई सतलुज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चिनाब और जेहलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। ताहम इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मुताबिक ऐसे मुआहदे जिनके सालिस आलमी इदारे या ताकतें हों तो ऐसे मुआहदों में यक तरफा तब्दीली या मुदाखलत इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। पाकिस्तान पहले ही वाज़े कर चुका है कि पानी के बहाव में कमी को जंगी अक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अहम मुआहदात की मुअत्तली के देर पा असरात हो सकते हैं। आलमी बरादरी कभी नहीं चाहेगी कि दो न्यूक्लियर ममालिक के ताल्लुकात में ज्यादा खराबी पैदा हो और वो इस नहज तक पहुँचें। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि किसी एक शख्सियत में उलझना नहीं चाहते। अगर हुकूमत बानी PTI को रिहा करती है तो सर आंखों पर, वरना पार्टी तो है। हुकूमत को नहीं कहना चाहिए कि हम बानी PTI को नहीं बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ को नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं आएंगे। हो सकता है, लेकिन देखिए मैं एक गुजारिश करूँ, हमें किसी शख्सियत में नहीं फंसना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब को वो रिहा करते हैं, आते हैं सराखों पे, हमें कोई क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ कोई मसला है, तो पार्टी तो है बाहर, उनके लोग तो हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं।
تو اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور نہ حکومت کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ ہم عمران خان کو نہیں بلائیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کو یہ موقف لینا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم شرکت نہیں کریں گے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک قومی سطح کے فیصلے لینے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا 29واں یوم تاسیس کے پی ہاؤس میں بھرپور طریقے سے منانے پر سوشل میڈیا پر تنقید۔ اسد قیصر نے کہا کہ ارکان اسمبلی بھی ورکرز ہیں، ان کی شرکت پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی اور اپنی سوچ ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہ بنیادی ورکر ہے، کارکن ہے، یعنی ہماری تحریک انصاف میں یہ تقریباً 29 سال جو ہے نا ہو گئے ہیں، تو بالکل یہ سارے جتنے بھی ہے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی MP ہے یا MNA بن گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواص بن گیا، وہ پارٹی کے ورکر ہے۔ دیکھیں ہمارا انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنی پریارٹی کو سمجھیں گے، اور ہم نے ایک الائنس کی طرف سے ایک پورا شیڈول دے دیا ہے۔ 5 کو انشاءاللہ ہم کراچی میں آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ پہلے دن سے یقین تھا کہ نہریں نہیں بنیں گی، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا صدر مملکت کی 8 جولائی کی میٹنگ یا ایوان صدر کا کوئی ٹویٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں، کیونکہ منظوری کا مینڈیٹ صرف باہمی رضامندی سے ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کالا باغ ڈیم یا کسی بھی ایسی اسکیم کی حمایت نہیں کی جس سے سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا موقف بھی ہمیشہ کشمیر اور سندھ کے حق میں رہا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی اہم میٹنگ 2 مئی کو ہوگی۔ سندھ کے پانی کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ ایک وہ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے۔ میں بڑا کانفیڈنٹ تھا، میں نے ہر جگہ پہ، میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنیں گی۔ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ صدر چیف منسٹر ہاؤس کا ٹویٹر میں نہیں چلاتا ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی امپلائی چلاتا ہوگا، غلطیاں بھی کرتا ہے۔ کئی بار ادھر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی تم نے کیا کر دی، چلی گئی ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کے اسکرین شاٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پہ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد 9 اور 10 کو کچھ اور بھی اس میں ٹویٹ کیے۔ 10 جولائی کے بعد اس نے کبھی منہ نہیں کھولا اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے۔ جب کالا باغ کی شروعات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، یہ ادھر سے شروع ہوئی تھی بات کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کالا باغ نہیں بنے گا، اور سندھ کا یہ موقف تھا کہ بھائی ہم تو کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا۔ ہاں کچھ اور جماعتیں تھیں جو کالا باغ ڈیم کے فیور میں جلوس جلسے بھی کرتی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ میں خواب میں، نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔